پانی کے مسائل اب ہوں گے حل، وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا اعلان۔ K4 واٹر سپلائی اسکیم کو بروقت تکمیل تک پہنچانے کا دعویٰ، کہا کراچی کے پانی کی اہم ضرورت کو پورا کرنے جا رہے ہیں، صرف وسائل پر انحصار کرنا کافی نہیں ہوگا، سسٹم کی کارکردگی میں مزید بہتری اور تیزی لانی ہوگی، پائیدار ترقی کے لیے انسانی سرمایہ کو بہتر انداز میں استعمال میں لانا ہوگا، ڈیجیٹل تبدیلی کو اپنانے، معاشی ترقی کے لیے مل کر چلنے پر بھی زور دیا۔ کراچی سمیت بڑے شہروں میں پولیو مہم تیز کرنے کا فیصلہ، تمام اسپتال اور کلینکس LED اسکرینز پر آگاہی پیغام دکھائیں۔ پولیو آگاہی مہم کے لیے کمشنر کراچی کا بڑا حکم، مہم 13 اکتوبر سے شروع ہوگی، متعدد اسپتالوں کا LED لگانے سے انکار، موقف اپنایا، بجٹ نہیں، کئی روز LED چلانا ممکن نہیں، کمشنر کا حکم، نہ ماننے والے اسپتالوں اور کلینکس کے خلاف کارروائی کا اندیام۔ بجلی گئی تو کیا ہوا، سولر ہے نا، کراچی میٹرک بورڈز کو لوڈ شیڈنگ سے آزادی ملے گی، امتحانات اور دفتری کام اب 24/7 آن، لوڈ شیڈنگ آؤٹ، کراچی میٹرک بورڈز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ، اسماعیل راہو بولے، سولر سسٹم سے امتحانی اور دفتری امور بلا تعطل جاری رہیں گے، ای مارکنگ سے امتحانی سسٹم ہو گیا سمارٹ، تیز اور شفاف، طلبہ کے مسائل اب پینڈنگ نہیں، پروسیسڈ ہوں گے فوری۔ ایک ٹکٹ میں ملازمین کے ڈبل مزے، کرایہ الگ، ہاؤس الاؤنس الگ، خزانے کو کروڑوں کا نقصان، تعلیمی بورڈز پہ 74 کروڑ سے زائد کے الاؤنسز گھپلے کا انکشاف، 3 برسوں میں الاؤنسز کی مد میں بھاری رقم کا مبینہ غلط استعمال، ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کے اضافی رقم واپس لینے کے احکامات، 5 ماہ گزرنے کے باوجود 1 روپیہ بھی ریکور نہ ہو سکا۔ پاکستان نے ترقی کے لیے متعدد بار اٹھنے کی کوشش کی، بدقسمتی سے ماضی میں ترقی کرتے پاکستان کو روک دیا گیا، وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کراچی کو روشنیوں کا شہر بنا کر ہی دم لیں۔ مینجمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام کانفرنس سے وفاقی وزیر کا خطاب، سینیٹر سید سرمد علی نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بس ضرورت اسے کام اور ویژن کی ہے۔ کراچی اور پاکستان مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کا تقریب سے خطاب، شہریوں کو آج تک وہ حقوق نہیں ملے جن کے حقدار ہیں، حکومت نے عدلیہ کو اپنے تابع کر لیا ہے، بات گلہ شکوے کی نہیں، حل ڈھونڈنے کی ہے، اقتدار کے زوم میں رہنے والوں کو حل نظر نہیں آتا، جو صاحب اقتدار رہے انہیں تفریق ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان آج بہت سارے مسائل کا دوچار ہے، ہر ملک میں مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے مسائل کو حل نکالا جاتا ہے۔ پچھلے 3 سال میں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا کوئی ایک قدم آپ نہیں بتا سکتے جو اس نے عوام کی بہتری کے لیے کیا ہو۔ ہمارے اس پیارے شہر کراچی کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس ابتر حالت میں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین کشیدگی ختم کرنے پر اتفاق، صدر مملکت سے نائب وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے، اندرونی اور علاقائی عالمی امور پر گفتگو ہوئی، اسحاق ڈار نے صدر مملکت کو اقوام متحدہ اجلاس سے متعلق آگاہ کیا، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں اور اہم علاقائی معاملات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 18 اکتوبر کو طلب کر لیا، اجلاس بلاول ہاؤس کراچی میں طلب کیا گیا، اجلاس میں ملکی سیاست سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے، صوبوں میں جاری سیاسی سرگرمیوں پر بھی غور متوقع۔ SPSC امتحانات میں جوابی کاپیاں پبلک نہ کرنے کا معاملہ، عدالت کا سندھ انفارمیشن کمیشن اور سندھ پبلک سروس کمیشن کو نوٹس جاری، درخواست گزار کا کہنا ہے کہ SPSC کامیاب امیدواروں کی جوابی کاپیاں پبلک کرنے کی پابند ہے، درخواست میں SPSC کو اور دیگر کو فریق بنایا گیا، عدالت نے فریقین سے 5 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ مومن آباد تھانے کی حدود سے شہری اسرار احمد کی بازیابی کی درخواست، ریٹائرڈ پولیس اہلکار کا بھی تھانے میں کام کرنے کا انکشاف، سب انسپکٹر پارس نے بھائی کو اٹھایا، لاپتہ شہری کے بھائی کا کہنا ہے کہ عدالت نے SSP سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی،
عدالت نے سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ NA 247 سے خواجہ اظہار الحسن کی کامیابی کے خلاف الیکشن پٹیشن، ٹریبیونل نے خواجہ اظہار الحسن کے اعتراضات منظور کر لیے۔ آزاد امیدوار عباس حسنین کی پٹیشن خارج، سیکشن 144 کوڈ سی پر عمل 45 دن بعد ممکن نہیں، الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مزید کہا کہ دیگر امیدواروں کو نقول فراہم کرنے کے بعد حلف نامہ لازمی ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں تقرر و تبادلے، DMS RSC کیماڑی ڈاکٹر محمد فرقان نبیل خان کا تبادلہ، ڈاکٹر محمد فرقان نبیل DHO سینٹرل تعینات، ڈاکٹر سعد جمال ایڈیشنل DHO کوریٹیو سینٹرل تعینات، تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سیکشن افسران کے مختلف محکموں میں تعیناتیاں، کیشور مالہی بین الصوبائی رابطہ، محمد وسیم لاشاری محکمہ خوراک بن گئے، محمد اکرم اور شاہ نواز محکمہ اسکولز میں تعینات، علی نواز محکمہ مویشی اور ماہی گیری میں سیکشن افسر بن گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ اوورسیز پاکستانی وطن کے اصل ہیرو، ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ، پاکستانیوں نے وطن کا خزانہ بھر دیا، ستمبر میں ڈالر برس گئے، ترسیلات 3 ارب 18 کروڑ تک جا پہنچی۔ سعودی عرب سے سب سے زیادہ پیار، 75 کروڑ ڈالر پاکستان روانہ، رواں مالی سال کے 3 ماہ 9 ارب 53 کروڑ ڈالر کا سنگ میل عبور۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، انڈیکس میں 337 پوائنٹس کا اضافہ، کاروبار کے دوران انڈیکس 1,66,246 پوائنٹس تک ٹریڈ۔ شہر قائد میں موسم تبدیل، رات اور صبح کے اوقات میں ہلکی خنکی محسوس، شہر کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، ہوا میں نمی کا تناسب 80% سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ کے سرکاری کالجز میں عملی مشقوں کا آغاز، مشقیں جناح گورنمنٹ کالج میں ہوئیں، طلباء کی بڑی تعداد نے عملی مشق میں حصہ لیا۔ کامران قاضی کہتے ہیں عملی مشق نصاب کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیبارٹریز میں چونکہ عرصے سے نیو ایکوپمنٹ نہیں آیا، اور میں بہت اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ افسران بالا سے رابطے میں آ کر یہاں نیو ایکوپمنٹ لایا جائے، کیونکہ لیبارٹریز ہوں گی تو ہمیں سلیم الزمان صدیقی ملیں گے۔ پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے قیام کو 75 سال مکمل، جامع کراچی کے شعبہ تاریخ اور ہمدرد فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تقریب، ڈاکٹر ہینا کی نوجوانوں کو تاریخ کے مطالعے کی جانب راغب ہونے کی تلقین، اساتذہ، محققین اور طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایکچولی میں پیغام دینا چاہوں گی پیرنٹس کو بچوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو موبائل اسکرین میں صرف موبائل نہیں آتا، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ، آئی پیڈ، یہ سب منی اسکرینز میں آتے ہیں، تو ان کو منی اسکرین سے دور رکھیں، کیونکہ اس سے نہ صرف ان کی آنکھوں میں افیکٹ آتا ہے، آنکھوں کے لیے خطرناک ہے، بلکہ برین کے لیے بھی خطرناک ہے۔ بینائی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سلمہ کہتی ہیں بچے اور بڑے آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو موبائل فون اور کمپیوٹر کے زیادہ استعمال سے بچائیں، شہری اپنی آنکھوں کا معائنہ کراتے رہیں۔ جاوید میانداد کے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کا دن، 1976 میں آج کے دن قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 19 سال کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ جاوید میانداد نے 124 ٹیسٹ میچز میں 8,832 رنز بنائے۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ پوسٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن صرف خطوط کا نہیں، جذبات، یادوں اور رابطوں کا دن ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ خطوط کا ذکر آتے ہی پرانی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ پوسٹ مین کہتے ہیں کہ اب دور صرف پارسل کا رہ گیا ہے، پیغام رسائی کے لیے خطوط کا استعمال نہیں رہا۔ اور جن آ گیا، ویڈیو کی حقیقت سامنے آ گئی، خاتون دلہن نہیں کانٹینٹ کریٹر نکلی۔ فاطمہ نے راز کھول دیا، کہا جن نہیں ویڈیو کا جنون تھا، ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ اتنی وائرل ہو جائے گی۔ ٹک ٹاک کے لیے بنی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا۔ وائرل ویڈیو کی اصل کہانی صرف City 21 پر۔